أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین ذی وقار، نیا سال آنے والا ہے. انگریزی نیا سال، اسلامی نیا سال نہیں. انگریزی نیا سال 2022 آنے والا ہے. اس موقع پر بعض حضرات نئے سال کے آمد پر جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر لکھ کر بھیجتے ہیں، میسیج کرتے ہیں. کیا مسلم مرد اور عورتیں، کیا لڑکے اور کیا لڑکیاں ہر سال نیو ایئر نائٹ کے موقع پر شہر کے مسلم اکثریتی علاقوں سے ایسی خبر سننے کو ملتی ہے؟ مسلم علاقہ میں نوجوان لڑکیاں دکانوں سے نیو ایئر کے کیک خریدتے دیکھی جاتی ہے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو جواب ملتا ہے ٹائم پاس. چھوٹے بچوں کی خوشی کے لیے کیا جا رہا ہے؟ بڑے بڑے شہروں کے معروف شاپنگ مالوں میں نیو ایئر کے موقع پر مالے ذمہ داران کی جانب سے ناچ گانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں نوجوان مسلم لڑکیوں کے والدین دور کھڑے بے حیائی کا تماشا دیکھتے ہوئے تالیاں بجا کر انہیں شاباشی دیتے ہیں. اب تو نیو ایئر نائٹ اور نئے سال کے جشن کی تقریب کا مسلم معاشرہ ایسا عادی ہو گیا ہے جیسا کہ کسی مذہبی تہوار کا عادی ہوا کرتا ہے. یاد رکھیے، رب کہتا ہے: ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچی کرنے والا شیطانوں کے بھائی ہے. آج مغربی تہذیب کی یلغار کا عالم یہ ہے کہ ہماری نئی نسل اسلامی مہینوں کے ناموں سے واقف نہیں. اگر اسے کسی معاملہ میں اسلامی اور قمری تاریخ کا حوالہ دیا جائے تو وہ بالکل سمجھ نہ پائیں گے. اسے یہ تک معلوم نہیں اسلامی سال کا آغاز کس مہینے سے ہوا ہے. کس قدر افسوسناک بات ہے، تمام عبادات میں اسلامی مہینوں کا ہی اعتبار ہوتا ہے. جیسے روزہ رمضان میں فرض ہے، لہٰذا اس فرض کو ادا کرنے کے لیے جاننا ضروری ہے رمضان کب ہے. یہ بات موقوف ہے اسلامی مہینوں پر. اسی طرح سے حج، قربانی، زکوٰۃ، نیز عدت وغیرہ کا مسئلہ بھی ضرورت اس بات کی ہے مسلم معاشرہ میں اسلامی مہینے یاد کروائیں، والدین اولاد کو اسلامی مہینے یاد کروائیں، شادی بیاہ مختلف حالات میں اسلامی مہینوں کا استعمال کریں. لوگ سال نو کی خوشیاں مناتے ہیں. غور کیجئے، یہ موقع خوشی سے زیادہ غم کا ہے. یہ ساعت جشن و مسرت نہیں بلکہ یہ لمحہ عبرت و موعظت ہے، کیونکہ سال گزرنے سے عمر بڑھتی نہیں ہے بلکہ مقررہ عمر میں کمی ہو جاتی ہے. اس لیے سال نو کی آمد غفلت میں سونے والوں کے لیے بیداری کا الارم ہے، نہ کہ سرمستی اور عیش کا پیغام. یہ وقت ایک مومن کی پیشانی خدا کی چوکھٹ پر خم ہو. ہمیں نئے سال کے ذریعے
ہمیں مزید اعمال صالحہ کرنے کا موقع ملا، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اپنے سابقہ اعمال کا جائزہ لے، برے اعمال سے توبہ اور اچھے اعمال میں اضافہ کی کوشش کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے خود اپنا حساب کرو۔ دن، ہفتے، مہینے اور سال سب انسانوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ہر نئے سال پر اسے نئی امیدوں کے ساتھ آگے بڑھنے کی مدد ملتی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے ہمارے لیے 1 منٹ کی کیا حقیقت ہے؟ وقت ایک ایسی چیز ہے جو کبھی کسی کے لیے رکتا نہیں بلکہ پر لگا کر اڑتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس لیے وقت کی قدر و اہمیت کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ وقت سونا اور جواہر نہیں بلکہ ایک انمول زندگی ہے۔ بس وقت کی قدر کیا کریں اور عمر کو غنیمت شمار کریں اور وقت کو رائے گاہ نہ جانے دیں۔ وقت سے کام لینے والے افراد اس تھوڑی سی زندگی میں فلاسفہ بن گئے۔ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ ایک بڑے درجے کے محدثین میں سے ہے، بخاری شریف کے شارح اور علم کے بڑے پہاڑ ہے۔ ان کا حال یہ تھا، جس وقت تصنیف کرتے، لکھتے وقت جب قلم کا خط خراب ہو جاتا تو اس کو چاقو سے دوبارہ درست کرتے تھے۔ اس دوران جتنا وقت قلم درست کرنے میں لگتا اتنی دیر آپ تیسرا کلمہ پڑھتے رہتے تھے، اللہ اکبر، تاکہ یہ وقت بھی ضائع اور برباد نہ ہو جائے۔ اس لیے جو وقت تصنیف میں گزرا ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزرا ہے، فنا فی اللہ میں گزرا ہے، لیکن چند لمحات ملے ہیں، اس کو کیوں ضائع کریں؟ اس میں تیسرا کلمہ پڑھ لیں تاکہ یہ لمحات بھی بیکار نہ جائے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا وقت کی قدر، سلف صالحین جنہوں نے اعلیٰ درجہ اور بلند قیمت علمی کام کیے ہیں، اپنے وقت کے ایک ایک لمحہ کو وصول کرتے تھے۔ 1 منٹ کا ضائع ہونا ان کو گوارا نہ تھا، آخری دم تک اپنے وقت کو مشغول رکھتے تھے۔ اسلامی تاریخ کے پہلے قاضی، ان کے بارے میں اہل تذکرہ سے نقل کیا گیا ہے، وہ مرض الوفات میں امام یوسف رحمت اللہ علیہ کی عیادت کے لیے کچھ شاگرد پہنچے۔ آپ پر بے ہوشی طاری تھی، شاگرد بیٹھے رہے۔ کچھ دیر میں امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو ہوش آیا۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، حج میں جمرات کی رمی پیدل کرنا افضل ہے یا سواری پر؟ شاگرد نے عرض کیا، اس حال میں بھی آپ فکر و تحقیق نہیں چھوڑتے؟ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ شاگرد نے کہا، سوار ہو کر رمی کرنا افضل ہے۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے کہا، غلط۔ شاگرد نے کہا، پھر پیدل رمی کرنا افضل ہوگا۔ فرمایا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے، یہ بھی غلط۔ شاگرد نے کہا، جو رائے صحیح ہو آپ ہی بتا دیجئے۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جس رمی کے بعد کوئی رمی ہو اس کو پیدل کرنا افضل ہے، اور جس رمی کے بعد کوئی رمی نہ ہو اسے سوار ہو کر کرنا افضل ہے۔ شاگرد وہاں سے اٹھے اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے دروازے ہی پر پہنچے تھے تو اہل خانہ کے رونے کی آواز آئی۔ معلوم ہوا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ یہی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ہے جن کے بارے میں منقول ہے انہوں نے 17 سال تک اپنے استاد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں اس طرح سے شرکت کی، کبھی فجر کی نماز فوت نہیں ہوئی، یہاں تک کہ عید الفطر
اور عید الاضحیٰ کے دن بھی بلکہ صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تو تجہیز و تکفین کا انتظام اپنے اعزاء اور پڑوسیوں کے حوالے کر کے درس میں شریک رہے، درس سے محرومی کو گوارا نہ